فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بالکل آخری وقت تھا دنیا سے تشریف لے جانے کا، تو صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ذکر فرمائی کہ آپ اس موقع پر کہ آپ بستر پر لیٹے ہوئے اور اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں، فرمایا میں نے اپنے کان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ کے قریب کر لیا کہ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا جب ہونٹوں کے قریب میں نے اپنے کان کیے تو اس وقت اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر دو جملے تھے، وہ آپ نے یہ فرمایا ترکت فیکم امرین، کہ تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں دنیا سے، دو چیزیں، فرمایا لن تزلوا، فرمایا ہرگز تم گمراہ نہ ہوں گے جب تک تم نے اس کو تھامے رکھا ہے، مضبوطی سے جب تک پکڑ رکھا ہے اس وقت تک آپ گمراہ نہیں ہوں گے، رائے راستے سے، ہدایت مستقیم سے، صراط مستقیم سے آپ ہٹ کر نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ دو کام آپ پلے باندھ لو، اس کو مضبوطی سے تھامو، اسی کو اپنی زندگی کا مشعل راہ بنایا ہو، اسی کے آپ کی عملی زندگی ہو اور آپ کی عملی زندگی کے علاوہ بھی زندگی وہ انفرادی زندگی بھی ہو، اسی دو کے مطابق ہو۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو چیزیں وہ یہ ہیں، اللہ پاک کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہماری شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیت رکھی کہ دو چیزیں اس کی بنیاد ہے، اس پر دار و مدار ہے۔ کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی کام ہو، خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی طور پر ہو یا کوئی بھی بات ہو، اس کی کسوٹی معیار اللہ پاک نے دو چیز رکھی ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں قرآن پاک کی عملی تشریح ہے، عملی نمونہ ہے کہ کائنات قیامت تک آنے والے انسانیت کے لیے عمل راہ یہی چیز ہے، اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی۔ فرمایا اللہ پاک نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جس نے اللہ پاک کی اطاعت کی۔ علماء فرماتے ہیں اطاعت سے مراد کیا ہے اللہ پاک کی؟ فرماتے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو اصول ذکر فرمائے ہیں اپنی ذات کے بارے میں، اپنی وحدانیت کے بارے میں، اسی اصول کو پلے باندھ کے رکھو، اس کے اوپر عقیدہ ہو، اس کے اوپر عمل ہو، یہ اطاعت ہے اللہ کی۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تنہا ہے، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اب یہ اللہ پاک کی ذات کی وحدانیت کا اقرار دل میں بھی ہو، عملی زندگی میں بھی ہو، آپ کی زبانی اقرار بھی اس بات پر ہو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنی بھی صفات ہیں، وہ صفات جو مخلوق کے درمیان مشترک نہیں، صرف اللہ کے لیے خاص ہے، علیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے۔ علیم ہے، ہر ذرہ بر کو اس کا علم رکھنے والا اللہ کی ذات ہے، ہر چیز کو دیکھنے والی ذات اللہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ خبیر ذات ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ تمام کے تمام وہ صفات جو الوہیت کے، معبودیت کے ساتھ خاص ہے، وہ اللہ اس میں تنہا ہے۔ جب انسان اس بات کو اقرار کر لیتا ہے، اس بات کو مان لیتا ہے، تو یہی اللہ پاک کی اطاعت ہے۔ اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، اسی تعلیم، اسی دین کی تربیت کرتے رہے۔ فرمایا قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا
الہ الا انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ فرمایا ان تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام جن کو میں نے کائنات کی طرف مبعوث فرمایا، سب کی طرف یہی پیغام دیتے رہے، سب کی طرف یہی ہدایت دیتے رہے، سب کی طرف یہ اسی بات کی تلقین کرتے رہے، معبود برحق صرف اللہ کی ذات ہے۔ قرآن کریم نے نوح علیہ السلام کی وہ بیان فرمایا، اس کا واقعہ وہاں پر بھی فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا انہو لا الہ الا انا، اسی بات کی تلقین کرتے رہے اللہ پاک کی ذات و ذات و صفات میں تنہا ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے، اسی کے مطابق اپنا عملی عقیدہ بھی رکھنا ہے، اپنا اعتقادی عقیدہ بھی اسی کے مطابق رکھنا ہے، اور اسی کی تعلیم دیتے رہے تمام کے تمام انبیاء علیہم السلام۔ یہ جو ہم ایک بات سنتے رہتے ہیں، ایک لفظ ہوتا ہے دین، ایک ہوتا ہے لفظ مذہب، ان دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے۔ دین کا مطلب یہ ہے انبیاء علیہ السلام کا دین تمام ایک ہی رہا ہے، یعنی وہ اصول اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق وہ ایک ہی رہا ہے۔ ہر نبی نے اس بات کی صدا لگائی ہے، ہر نبی نے اس بات کا اعلان کیا اپنے قوم میں کہ معبود برحق اللہ کی ذات ہے، اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کرو، اور پھر اس کے ساتھ دوسرا جز یہ ہوتا ہے میری اتباع کرو۔ اب جو اللہ پاک نے مجھے شریعت عطا فرمائی اس میں اتباع کرو، اور حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اسی بات کی تلقین کرتے رہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا کسی نے کہ یہ بتاؤ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے 10 سال خدمت کی ہے، اور اتنا عرصہ کسی اور صحابی کو یہ اعزاز اللہ پاک نے نہیں بخشا، آپ نے اتنی بڑی وہ ان کی خدمت فرمائی، آپ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارک کا تذکرہ کر لو۔ اس نے فرمایا، بڑے عجیب جملے ارشاد فرمایا، اس نے فرمایا میں نے 10 سال اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرمائی، فرمایا اللہ کی قسم اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک، آپ کا ہاتھ مبارک میں نے دنیا میں ریشم بھی دیکھا ہے، ریشم سے نرم ہو یا موٹا ہو، فرمایا ہر قسم کی ریشم سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک انتہائی لطافت میں، انتہائی نرمی میں اعلیٰ درجے کے تھے، اتنے زبردست وہ ہاتھ تھے، فرمایا ریشم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی کائنات کے۔ لیکن اس کے باوجود بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم اس بات کا جب اعلان فرمایا اللہ پاک کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، اے کائنات کے لوگوں آپ صرف اس بات کا اقرار کر لو کہ وحدانیت وہ صرف اللہ کی ذات کی ہے، فرمایا اس بات کا اعلان کر لو، اپنی زبان سے بھی وہ اقرار کر لو، فرمایا کامیاب ہو جاؤ گے۔ فرمایا یہی وہ آپ کے رشتہ دار، فرمایا ایسے دست مبارک آپ کے جسم مبارک ایسا لطافت میں اعلیٰ مثال تھی، ریشم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اسی بات پر لوگوں نے آپ کو پتھر مارے ہیں، اسی بات پر آپ کو لہو لہان فرمایا تھا، کس؟ اللہ پاک کی وحدانیت پر۔ فرمایا اللہ پاک نے بھی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو بھی اللہ پاک کی اطاعت کرے، کیا معنی یہ ہے؟ اللہ پاک نے جو اصول ذکر فرمائے وہ وحدانیت کی، معبودیت کی، اس میں اللہ پاک کی اطاعت کرو۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ آپ کی عملی اتباع کرنے والا بھی ہو، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لی، فرمایا یہ ہدایت یافتہ ہے، یہی انعام یافتہ لوگ ہیں کہ آپ کی اتباع کریں، آپ عملی نمونہ ہیں اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، خواہ وہ اعتقاد کے متعلق ہو، خواہ عبادات میں ہو۔ عبادت وہ معتبر ہوگی جو اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی پر ہو، طرز عمل کے مطابق ہو۔ اسی طرح معاشرتی احکامات کے وہ معتبر ہوں گے
وہ اللہ کے ہاں اجر و ثواب اس وقت ملے گا جب وہ مطابق ہو اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق۔ لین دین انسان کرتا ہے، معاملاتی زندگی کیوں نہ ہو، وہ معاملاتی زندگی اس میں اجر و ثواب یا اس میں مواخذہ اس وقت ہوگا جب اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر ہو تو اجر و ثواب میں، اس سے ہٹ کر ہو اس میں وبال ہے، اس میں مواخذہ ہے۔ فرمایا اخلاقیات بھی اسلام کی یہ 5 حصے ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، پھر آگے اس کے بعد معاملات ہیں، آگے معاشرتی زندگی ہے، اور اس کے بعد 5ویں چیز اخلاقیات ہے۔ اسلام کے 5 حصوں میں وہ تابعداری ہو محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فرمایا اللہ پاک نے بھی من یطع اللہ والرسول، جس نے تابعداری کی اللہ پاک کی، والرسول اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا آگے یہ 2 کام جس نے کر لیے، فرمایا فاولئک، یہی لوگ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، فرمایا یہی لوگ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے جنت میں، جن پر اللہ پاک نے نام فرمایا۔ وہ کون؟ انبیاء علیہ السلام، فرمایا انہی لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ پھر فرمایا والصدیقین، صدیق کے ساتھ ہوں گے یہ لوگ۔ اب صدیق کا معنی یہ کہ انسان کا ہر وہ قول وہ فعل وہ درست ہوتا ہو، فرمایا اس کو صدیق کہتے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ پاک نے آگے والشہداء، شہیدوں کے ساتھ ان کا مرتبہ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ان کی رفاقت ہوگی۔ شہید وہ کون؟ جو دین کی خاطر اپنا مال بھی، اپنا تن من قربان کیا ہو۔ پھر فرمایا والصالحین، نیک بخت لوگوں کے ساتھ ان کا اللہ پاک حشر فرمائیں گے، نیک بخت لوگ ہوں گے۔ علماء اس کی تصریح فرماتے ہیں جن کے اعمال اور افعال اللہ پاک کی مرضی کے مطابق ہو۔ فرمایا اللہ پاک نے آگے وحسن اولئک رفیقا، یہی لوگ ہیں کتنا اچھا ہے یہ رفیق، کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام ہے، اس کے بعد صدیقین ہیں، اس کے بعد شہداء، اس کے بعد صالحین ہیں۔ پھر فرمایا اللہ پاک نے ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ پاک کی طرف سے فضل ہے، جس کو مل جائے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس فضل پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ادا کرنا چاہیے، اور شکر ادا کرنا زبان سے بھی ہے اور عملی زندگی سے بھی ہے۔ وہ عملی زندگی کیا؟ اللہ پاک کی اطاعت ہو اور اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے مطابق عمل ہو۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ قرآن و سنت کی پاسداری ہماری ہر زندگی میں، خواہ وہ غمی ہو خوشی ہو، ہر موقع میں، یا انفرادی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، اس میں 2 چیزوں کو پلے باندھنا رکھنا چاہیے، قرآن و سنت ہو۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔